नाज़रीन, दो सगे भाइयों को जिस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये वाक़या पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो को लेकर सारे पाकिस्तान ने यही तासर दिया कि इनको बैट्स मार मार कर, बल्ले मार मार कर इनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, मारा गया। मगर असल कहानी, असल स्टोरी ही कुछ और निकली। जब इन भाइयों की लाशें हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर क्या अल्फाज कहे। ऐसी खौफनाक स्टोरी है, ऐसी दर्दनाक उनकी तफसीलात हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या सारा तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि असल कहानी क्या थी। वो ये बात 30 रुपये से ही शुरू हुई थी, मगर असल दुकानदार ने तो केले दे दिए थे, मगर फिर वहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ। और इस कत्ल के बाद इस ख़ानदान के साथ और क्या जुल्म हुए, ये जुल्म लाहौर के हॉस्पिटल में क्या जुल्म होता रहा और फिर इनकी जब सुनवाई हुई तो फिर इनके साथ क्या सलूक किया गया, ये मुकम्मल तफसीलात आज जो पुलिस ने भी दी और जो मीडिया पर आई, सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, ये वाक़या है 25 अगस्त का। 25 अगस्त 2025 को दो सगे भाइयों जिनका नाम राशिद और वाजिद है, वाजिद और राशिद दोनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब इसमें बात कहाँ से शुरू हुई कि इन्होंने केले लिए रेरी वाले से और उसने 30 रुपये कम थे, उसने कहा आप ऐसे ही ले जाएं। जो रेरी वाला था जिसका नाम वकार है और उस वकार की वो रेरी थी, उसका भाई शहजाद जो के साथ बैठा हुआ था। अब वकार ने, जो रेरी का मालिक था, उसने 30 रुपए लिए बगैर ही वो केले इस राशिद और वाजिद दोनों भाइयों के हवाले कर दी। उसने कहा 30 रुपए बाद में दे देना, या जो भी बात हुई। अब वो केले लेकर जाने लगे तो वहां बैठा उसका भाई शहजाद, उसने कहा कि ए तेरे साले लगते ने जिन्होंने तू केले बगैर 30 रुपए तो देते हैं। मगर उसने गाली निकाली, उसने साला कहा, जो कि एक आम जुबान में गाली बनती है। तो उसने कहा कि इसको तूने बगैर पैसे लिए केले क्यों दिए, ये तेरे साले हैं। जब उसने ये कहा तो राशिद और वाजिद वहां पर गुस्से में आए। तो उन्होंने कहा कि भाई केले देने हैं तो दे दो, नहीं देने थे ना दो, मगर हमें गालियां क्यों दे रहे हो। अगर 30 रुपए लेने हैं तो भाई ये 5000 का नोट है, आप जाकर इसका चेंज करवा लाए। अगर 30 रुपए कम है तो आप इस 30 रुपए के केले कम कर ले, मगर हमें गालियों क्यों निकाल रहे हो। जब ये बात हुई, तकरार हुई, ये बहस मुबासा झगड़े में तब्दील हुआ, तो वहां पर खड़े शहजाद ने, जो उस रेरी वाले का भाई था, उसने जो वेट वाला होता है 1 किलो का, 2 किलो का, जिसे हम वट्टा कहते हैं, वेट वाला, वो 1 किलो का या 2 किलो का वो वट्टा उठाया और वाजिद के सर पर मारने शुरू कर दिए। और इस कदर उसने पहला वार इस कदर शदीद किया कि वो पहले वार से ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। अब ज़मीन पर गिरने के बाद भी शहजाद लगातार उसके सर पर वो वट्टा मारता रहा यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई। और फिर उसके बाद इनके दो भाइयों के साथ 2 भाई और आ गए, तो फिर इन्होंने मिलकर इनको मजीद मारा और साथ राशिद को भी मारते रहे। अब जब ये मार कर चले गए तो फिर इनके बहनोई भी वहां पर आए, वो भी इस लड़ाई में शरीक थे। और ये टोटल 6 अफराद थे जिन्होंने मिलकर इन दोनों भाइयों को मारा। मगर जो शुरू किया था वो शहजाद ने किया था और उन्होंने वट्टों से मारा, जो वो वेट वाले होते हैं जिसके कंडे में तोला जाता है, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो तक के वो होते हैं, उससे मारा पहले। फिर उन्होंने जो रेरी की छतरी लगी होती है बारिश से, धूप से बचाव के लिए, उसका डंडा निकालकर उस डंडे से इनको मारा। इस डंडे से मारने से उनके बाजू की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। तो जब ये वाक़या सारा रूनुमा हुआ तो वहाँ पर सैकड़ों लोग जमा थे, मगर वो सैकड़ों लोग मिलकर भी इनको कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी। सारे वीडियोस में मसरूफ़ थे, तो मगर कि मेरी वीडियो अच्छी आ जाए, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना हो सकी कोई ऐसा दर्द दिल वाला आगे आता और इनको रोकता।
مگر انہوں نے کارروائی جاری رکھی. اور پھر جب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں واجد وہ مطلب کہ وہ نیم بے ہوشی میں, مطلب کہ وہ بالکل اس کو کوئی ہوش نہیں ہے, خون میں لت پت ہے, اور راشد نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور راشد بھی خون میں لت پت ہے, اس کے چہرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون نکل رہا ہے. مگر جب راشد وہاں پر بیٹھا تھا تو پھر ایک اور بھائی, شہزاد کا بھائی اور وقار کا بھائی وہاں پر آیا, جو آج مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں وہ آج جس کو مار دیا گیا, اور یہ وہی تھا جس نے اینڈ پر آ کر, جس نے کیپ بھی پہنی ہوئی تھی اور اس نے اینڈ پر آ کر بلہ مارا تھا اس کے راشد کے سر پر. اور یہ اس واقعے کا اختتام ہوا تھا. اب اس واقعے کے اختتام کے بعد بھی 1 گھنٹہ تک یہ دونوں بھائی وہیں سڑک پر پڑے رہے, لاشیں, ایک کی لاش پڑی رہی اور دوسرا اس کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا. مگر کسی میں اتنی ہمت تب بھی نہ ہوئی کہ وہ ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا. ان کا جو گاؤں ہے, یہ دو راشد اور واجد ہیں, اب ان کا جو گاؤں ہے اس گاؤں کا نام رتی پنڈی ہے. اب اس جہاں پر یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے سے ان کے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 45 منٹ کا ہے. 45 منٹ میں ان کے گھر میں جب اطلاع پہنچی, 45 منٹ کا سفر طے کر کے وہ اس واقعے والی جگہ پر آ گئے. مطلب کہ اتنا ٹائم, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے مگر ان کو کوئی ہاسپٹل لے کر نہیں گیا. جب گھر والے وہاں اس جگہ پر آئے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا, جہاں پر ایک بھائی کی لاش پڑی تھی اور دوسرا زخمی حالت میں وہاں پر تڑپ رہا تھا, وہ وہاں پر پہنچے. پھر انہوں نے آ کر انتظامات کیے اور پھر ان کو لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر لے کر گئے. تحصیل ہیڈ کوارٹر جب ان کو لے کر گئے تو جہاں وہاں پر ڈاکٹروں نے جب اس بھائی کی حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ ہمیں وہ شخص دکھاؤ کہ جس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کے دماغ کی کوئی ایک ہڈی نہیں چھوڑی کہ جو اس کو اس نے نشانہ نہ بنایا یا اس نے توڑی نہ ہو. مطلب کہ پورے سر کی ہڈیاں اس نے توڑ مار مار کر چورا چورا کر دی تھیں. مطلب اتنا وحشیانہ طریقے سے اس نے وہ بٹے سے مارا تھا. اب وہ وہاں سے ڈاکٹروں نے جواب دیا اور وہ وہاں سے ان دونوں کو لے کر لاہور جنرل ہاسپٹل آ گئے, جو مشہور دماغ کا ہاسپٹل ہے. تو وہاں جنرل ہاسپٹل لے آئے. جنرل ہاسپٹل میں اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کیا گیا کہ جیسے کسی مطلب کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں. کہتا ہے میرے دونوں بھائی, ایک کی لاش ہے اور دوسرا زخمیوں سے تڑپ رہا ہے, مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی, ان کو نہیں ٹریٹمنٹ دی جا رہی. مگر کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ وائرل ہوا, یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, ان کو پتہ چلا کہ یہ ہی 2 بھائی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, تو تب پھر کہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہمیں کوئی شاہی پروٹوکول مل گیا ہو, ہم کوئی بڑے آفیسر کی فیملی سے ہوں اور ہمارے آگے پیچھے ڈاکٹر گھومنے پھرنے لگے اور ہمیں VIP پروٹوکول مل گیا. تو کہتا ہے اس سے پہلے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مطلب کہ ایک ظلم تو ہوا کہ ان کے بھائیوں کو قتل کیا گیا, مگر اس کے بعد جو ظلم تھا کہ ڈاکٹروں نے جو کیا, انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ ہی نہ کی. اگر ٹریٹمنٹ صحیح سے مل جاتی تو ایک بھائی تو وہیں موقع پر ہی وہ مر چکا تھا, مگر دوسرا بھائی وہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ نہ ملنے سے 2 دن تک وہ وینٹیلیٹر پر رہ کر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. مطلب کہ یہ دونوں بھائی اس واقعے میں قتل کر دیے گئے. ناظرین, اگر میں یہاں پر یہ ڈیٹیل دے دوں کہ راشد جو 3 سے 4 بچوں کا باپ ہے اور جو دوسرا واجد ہے اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ ایک مشہور کرکٹر ہے. پاکستان کے لیول پر اس نے کرکٹ کھیلنی تھی. آنے والے PSL میں اس نے اپنا ٹرائل بھی پیش کرنا تھا تاکہ اس کی سلیکشن اگر ہو جائے تو وہ PSL میں قومی سطح پر کھیل سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے. مگر پنجاب کی سطح پر یا دیگر جو مقامی سطح پر جو بڑے ٹورنامنٹس ہوتے تھے یہ وہاں پر جا کر کھیلتا تھا. اور ابھی بھی جب یہ رستے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ اپنے گاؤں میں ایک ٹورنامنٹ میں ہی شرکت کے لیے جا رہا تھا اور اس کا نام میکسویل اس کے نام سے یہ مشہور تھا کیونکہ میکسویل جو پلیئر ہے اس کی طرح یہ چوکے چھکے لگاتا تھا اور اس کی طرح یہ کرکٹ کھیلتا تھا. اور یوں اس کی یہ ایک خوبی تھی کہ یہ ایک ماہر کرکٹر تھا. اب گاؤں والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک واجد نہیں گیا, یہ ہمارا وہ کرکٹر چلا گیا کہ جس نے ہمارے گاؤں کا نام روشن کرنا تھا, پاکستان کا نام روشن کرنا تھا. مگر رتی پنڈی جو گاؤں ہے وہ اس وقت سوگ میں ہے اور یہ دو بھائی اس وقت وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں, ان کو مار دیا گیا ہے. ایک بھائی جس نے یہ کہا کہ میں موقع پر موجود تھا مگر میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, اس لیے پولیس نے اس کے ساتھ رعایت برتی ہوئی ہے. باقی جو 2 بہنوئی ہیں ان کی پولیس تلاش کر رہی ہے, ان کو پولیس تلاش کر رہی ہے, ان کی تلاش جاری ہے. اور ایک بھائی وقار وہ بھی مفرور ہے, اس کی تلاش جاری ہے. امید یہی ہے کہ جس طرح 2 پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں وہ بھی اپنے
اپنے انجام کو, عبرتناک انجام کو پہنچیں گے, اور یوں یہ جو قاتل ہیں ایسے ہی عبرت کا انجام پکڑیں گے. تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے حالات شاید ایسے ہی سدھر جائیں. پہلے جب یہ ویسے واقعات ہوتے تھے تو قاتل جو تھے وہ ضمانتیں لے کر جیلوں سے, وہ عدالتوں سے نکل آتے تھے اور ان کی بیلز ہو جاتی تھی. مگر اب جو ایک نیا قانون, ایک نئی CCD بنا دی گئی ہے, اس نے یہ قانون لانچ کیا ہے کہ جو بھی موقع پر پکڑا جائے گا وہ ایسے ہی مقابلے میں مارا جائے گا, اس کا انجام عبرتناک ہوگا اور رہتی دنیا اس کا انجام دیکھے گی. ناظرین, یہ دو سگے بھائی جن کی آج ہم نے یہ واقعہ سنا اور اس کی کہانی میں نے آپ کو سنائی, اب اس میں جو ہماری جو ہے وہ عدم برداشت ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکا ہے کہ ایک 30 روپے سے لڑائی شروع ہوئی اور اب تک دیکھا جائے تو 4 جانیں جا چکی ہیں. 2 پولیس مقابلے میں مارے گئے, 2 انہوں نے خود قتل کر دیے اور 3 ابھی مفرور ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. جب وہ پکڑے جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا, اور ایک جو ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر بات وہیں سے شروع ہوئی کہ برداشت نہیں تھا. کسی ایک میں برداشت ہوتا تو شاید یہ واقعہ رونما نہ ہوتا. اللہ حافظ.